حسن نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے اپنے چینل حسن نعت میں آپ کا میزبان قربان علی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اور جیسے کہ تمام احباب کو پتہ ہے کہ چینل حسن نعت ایک نعتیہ چینل ہے اور اس کا مقصد ہے لوگوں میں ذوق نعت پیدا کرنا۔ اور اگر ہم نعت شریف کی بات کریں تو یہ نعت کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ثنا خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور کی مدح سرائی کرتے تھے اور جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، آج انہی کے سفر کو ہم آگے لیتے ہوئے حسن نعت تک پہنچے ہیں، اور نعت برائے نعت کا سفر انہی سے چلتا آ رہا ہے۔ اور یقیناً اگر میں اس منظر کو ایک شعر میں بند کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو وہ یوں ہوگا کہ دربار رسالت میں عجب کیسی گھڑی ہوگی، کہ دربار رسالت میں عجب کیسی گھڑی ہوگی، جب حسان آقا تیری نعت پڑی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، اور دربار رسالت میں کیا بزم سجی ہوگی۔ اور یقیناً یہ بہت ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ آج کے پرفتن دور میں ہم سرور کائنات کا میلاد سجا کر بیٹھے ہیں، اور یقیناً ہم خوش قسمت ہیں۔ اور نعت پڑھنے کا تو ایک مقام یقیناً ہے، لیکن نعت سماعت کرنے کا اس سے بھی زیادہ افضل مقام ہے، کیونکہ نعت پڑھنا، نعت گوئی کرنا، یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور نعت کو سماعت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ یقیناً بہت ہی قابل احترام ہے، اور جیسے کہ آپ کی خدمت میں غلام زادے نے تو اپنی حاضری پیش کر لی ہے، اب سید زادے کی باری ہے۔ اور یقیناً اس بات سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ سادات ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئے ہم اپنے ثنا خان کی طرف جا رہے ہیں جن کا نام ہے سید عدنان علی بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ اچھا شاہ جی، اور سنائیں آپ کی مصروفیت آج کل کیا ہے؟ آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا کورونا کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ جو کا محفلوں میں مصروفیات۔ ماشاء اللہ، نعت برائے نعت کا سلسلہ آپ نے بھی جاری و ساری رکھا ہے۔ اچھا شاہ جی، گفتگو تو آپ کے ساتھ ہوگی یقیناً، لیکن ہمارے چینل کا تھوڑا سا شیڈیول یہ ہے کہ ہم اپنے چینل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ اللہ
ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو پیچھے پیچھے موت ہے تیرے پیچھے پیچھے موت ہے تیرے آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جانا مجھ کے بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان تارا اور سکندر جیسے شہر شہر لالا من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ شاہی یقیناً آپ نے حمد باری تعالیٰ نے سنائی یقیناً دل کو سن کے بڑا اطمینان ہوا آپ نے ایک پنجابی حمد کا چناؤ کیا اور یقیناً آپ کا چناؤ بھی بہت اچھا تھا اور آپ نے اسے بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا اور یقیناً ہی دل کو سن کے بہت اطمینان ہوا تو شاہ جی میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید اور برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اچھا شاہ جی ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے چند گوش گزار باتیں کرنا چاہوں گا۔ شاہ جی میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے ذوق نعت کے سفر کا آغاز کیا، نعت شریف پڑھنی شروع کی، تب آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت جب میں نعت شریف پڑھنے لگا تھا اس وقت میری عمر تقریباً 5 سال تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یقیناً جی شاہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں بچپن سے ہی نعت پڑھنے کا شوق تھا، تو انہوں نے اپنی نعت کے سفر کا آغاز جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں ہی کر دیا تھا۔ اچھا شاہ جی ماشاء اللہ بچپن سے آپ کو نعت کا شوق تو تھا، تو اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کو دیکھ کر آپ میں نعت کا ذوق اور بلند ہوا اور آپ نے نعت شریف کا ذوق جو اپنایا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو جان کا مجھ پہ بہت ان کی محنت ہے مجھ پہ ماشاء اللہ کہ جو میں آج اس مقام پہ بیٹھا ہوں ماشاء اللہ۔ تو اس کے علاوہ استاد اکرام بھی ہیں، فیصل آباد میں سے بھی استاد تھے سر سلامت علی خان صاحب، ماشاء اللہ اور اس کے بعد یہاں شاہپور میں بھی استاد ہیں سر دل خان صاحب، ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے بہت مجھے رہنمائی فرمائی ہے کہ آج میں حضور کی مداح خوانی کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاہ جی بہت اچھی آپ نے بتائی، یقیناً جو استاد ہوتے ہیں وہی انسان کو اس مقام پر پہنچاتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا شاہ جی اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ نعت کا سفر کا آغاز کیا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کو زندگی میں یہ ذوق نعت کے سفر میں بہت سے امتحانات میں سے گزرنا پڑا ہوگا،
تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ اپنے اسکول لیولس میں یا آپ کے مقابلہ جات ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں تھوڑا سا۔ ہاں جی، اسکول لائف میں بہت سارے مقابلہ جات ہوئے ہیں جنہوں میں نے شرکت کی، اور حضور کے صدقے اللہ پاک نے بہت عزتوں سے نوازا مجھے ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ میں کالج لیول پہ بھی کافی دفعہ ڈویژن لیول پہ، اس کے علاوہ پروونس لیول پہ میں نے مقابلہ جات جیتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ۔ پاک نے بہت عزتیں دی ہیں حضور کے صدقے، اس کے اہل بیت کے صدقے۔ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا شاہ جی، اس کے علاوہ یہ تو آپ نے بتا دیا، یقیناً آپ کی یہ آواز اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ عنایت دی ہے اپنی خوبصورت آواز کی، تو یقیناً اس کا ذوق آپ نے لوگوں میں بانٹا ہے اور آپ نے اپنا نام کمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عروج دیا ہے حضور کی مدح سرائی کے صدقے سے۔ اچھا شاہ جی، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نعت کا سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اس میں ذوق نعت تو ہے، تو وہ اپنے اس سفر کا آغاز کہاں سے کرے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جس دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ ہر بندہ نعت خواہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاہ صاحب نے کیا خوبصورت بات کی کہ جس دل میں حب مصطفیٰ ہوتا ہے وہ یقیناً اس کے لیے ثنا خوان ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور شاہ جی، اس کے علاوہ آپ ہمیں کوئی اور بات بتانی چاہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ وہ قربان بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں نے جو پہلی بات کہی تھی کہ عشق مصطفیٰ دل میں ہو تو ہر بندہ ثنا خوان ہے۔ ماشاء اللہ جی جی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ استاد کا ہونا بھی لازمی ہے تاکہ طریقہ نعت ہے جو وہ پتہ چلے۔ ماشاء اللہ۔ جیسے کہ میں اکثر ایک بات کہتا بھی ہوں اور سوچتا بھی ہوں، میں نے اوروں سے بھی سنی ہے وہ سے کہ جو والدین ہوتے ہیں وہ انسان کو آسمان سے زمین پہ لے کے آتے ہیں، جی جی۔ اور جو استاد ہوتے ہیں وہ زمین سے بندے کو آسمان پہ لے کے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ کیا ہے، کیا خوب بات استاد ہے۔ کا ہونا لازمی ہے۔ جی جی بالکل جی، جیسے کہ ناظرین شاہ صاحب نے فرمایا کہ والدین ایک ایسی ہستی ہیں جو انسان کو آسمان سے زمین پر لے کر آتے ہیں، اور استاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ جو انسان کو زمین سے آسمان کی بلندیوں میں لے کے جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاہ صاحب نے ہمیں بتائی۔ اچھا شاہ صاحب، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنانا پسند کریں گے؟ جی، ایک کلام ہے حضرت واصف علی واصف صاحب کا، ماشاء اللہ۔ تو میں وہ آپ کی کوشش گزار کروں گا۔ جی جی ماشاء اللہ شاہ جی۔ کسی کا راز بے پردہ ہو جائے، سنبھل لے کسی کا راز بے پردہ ہو جائے، سنبھل لے کسی کا راز بے پردہ نہ ہو جائے، یہ دیوانوں کی محفل ہے، کوئی رسوا نہ ہو جائے، یہ دیوانوں کی محفل ہے، کوئی رسوا نہ ہو جائے، دکھا دوں میں
کا دکھا دوں میں زمانے کو تماشا اپنی وحشت کا، مگر یہ ڈر ہے مجھ کو یار تو رسوا نہ ہو جائے، مگر یہ ڈر ہے مجھ کو یار تو رسوا نہ ہو جائے۔ وہ اکثر اس لیے آتے نہیں گورے غریباں پر، وہ اکثر اس لیے آتے نہیں گورے غریباں پر، کہیں دھو کر نہ لگ جائے کوئی زندہ نہ ہو جائے، کہیں دھو کہیں دھو کر نہ لگ جائے کوئی زندہ نہ ہو جائے، سنبھل لے دل کسی کا بے پردہ ہو جائے، یہ دیوانوں کی محفل ہے کوئی رسوا ہو جائے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحبہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز سے ہمیں نعت پاک سنائی، اور یقیناً واصف علی واصف صاحب جو کہ بہت ہی چوٹی کے شاعر ہیں، ان کے کلام کا آپ نے انتخاب کیا، یقیناً دل کو سن کے بہت اطمینان ہوا۔ تو شاہ جی، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا، اور میری شاہ جی آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیتے رہیں، اور یقیناً جیسے ہمارے ویورز آپ کے بارے میں ہمیں کوئی سوال کریں گے تو ان کا سوال ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اور شاہ جی، میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے اس ماہ مبارک کے صدقے سے۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں، اور اس پروگرام کے آخری لمحات کے ساتھ ساتھ آگے جو سفر ہے وہ یقیناً چلتا رہے گا ساتھ ساتھ آپ کے، اور میں آخر پہ یہی اشعار کہنے چاہوں گا کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر زندہ ہوں میں، ہزار موت سے ٹکرا کر زندہ ہوں میں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ اور یقیناً جن کی غلامی کی سند ہمارے پاس ہیں وہ اپنے غلام کا خیال تو ضرور رکھیں گے، اور احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس جو پیغام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اپنے چینل حسن نعت کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں،
لائک کریں، کمنٹس کریں، اور جو احباب ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہوگا، وہاں پہ آپ اپنی نعت کا چھوٹا سا وائس کلپ بنا کر ہمیں سینڈ کر دیں، اور یقیناً ہم ان کو اپنے چینل پر آنے کا موقع ضرور فراہم کریں گے۔ اور ویسے تو حضور کی مدح ثنائی کرنے والا ہر بندہ ہی قابل احترام ہے، لیکن جو احباب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میری احباب سے التماس یہی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے کے ساتھ تمام احباب پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحمت کا نزول کرے۔ اور اسی پروگرام کے اختتام میں آپ احباب سے جو ہے اجازت چاہوں گا، اور اسی ایمان کے ساتھ کہ آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اسی یقین کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے میزبان قربان علی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ صبا درے مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے کمی درود و سلام